اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ سبحان اللہ۔ یہ پچھلے آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی قومیں آئیں ان کے ساتھ ہونے والے عہد کا ذکر کیا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد کیسے توڑا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، انہوں نے رب کے کلام میں تحریف کر دی، ہیر پھیر کر دی اور رب تعالیٰ کی نصیحت کو بھلا دیا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے چھوٹے بھائی نصرانیوں کا ذکر فرمایا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں قالوا انا نصارى، جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ نصارہ ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اخذنا میثاقہم، اس عہد میں یہ بھی شریک تھے، وہ عہد ہم نے ان سے بھی لیا تھا، وہ جو آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے پرسوں والے دن۔ فرمایا کہ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہیں بھی جس چیز کی نصیحت کی گئی تھی، جو شکیں مطالبے شرطیں ان کے سامنے رکھی گئی تھیں، انہوں نے ساری بھلا دی۔ وہ ساری شکیں جو تھیں سب کو چھوڑ دیا انہوں نے تو خود عقیدہ توحید جو ایمان کی اساس اور بنیاد تھی اسے ہی ترک کر دیا، عقیدہ توحید کو ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ عقیدہ توحید میں ہیر پھیر یہ کی، انہیں یہ کہا گیا تھا تم نے رب کو ایک ماننا ہے، خالق اور مالک ایک ہی ماننا ہے بس۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تین خدا ہیں، انہوں نے ساتھ دو اور بھی مان لیے، عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کو۔ اس طرح کر کے انہوں نے تو دو خدا اور مان لیے، دو الہ عبادت کے لائق ذاتیں اور بھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملا لی، جوڑ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ان سے معاہدے کا تھا، جو شکیں تھیں، انہوں نے وہ ساری بھلا دی، ساری چھوڑ دی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ان کو ہم نے سزا یہ دی کہ ان کی آپس میں دشمنیاں اور بغض پڑ گیا، ان کے دلوں کے اندر کینہ پیدا ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ گئے ہوئے تھے باہر کسی اٹلی کے علاقے میں، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مسلمان جو ہے وہ بھاگا بھاگا پھرے، لڑکا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ کہتا تھا میں نصرانی مذہب قبول کرتا ہوں کیونکہ مسلمانوں میں اختلاف بہت ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں اختلاف بہت ہے، لہذا میں ان کو چھوڑتا ہوں، میں نصرانی مذہب قبول کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ پکڑ کے ان کے پاس لائے، وہ لاہور کے ہی ہیں، ان کے پاس لائے، انہوں نے آ کر کہا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے ان میں اختلاف بہت ہے، کسی چیز پہ تو یہ متفق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کون سا مذہب قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا جی نصرانیت، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں لے چلتا ہوں، یہاں پہ 109 چرچ ہیں، ان میں سے ہر چرچ والا جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ دوسرے چرچ میں جانا حرام ہے، ہر چرچ والا یہی کہتا ہے کہ دوسرے چرچ میں جانا حرام ہے، اس پادری سے ملنا حرام ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ جی وہ لے گیا بندہ دو چار جگہوں پر، واپس جب پہنچا تو اس نے کہا واقعی جی دین ہی حق ہے اسلام والا،
ہیں جی، اسے یقین ہو گیا کہ نہیں، جو جس مرض کو لے کر کے وہ یہاں سے بھاگ رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مرض تو وہاں پہ موجود تھا، ہیں جی، جس چیز کو وہ بیماری سمجھ رہا تھا، ہیں جی، وہ تو وہاں تھی، یعنی اس کی پہلی سٹیج تھی تو ان کے ہاں آخری سٹیج تھی اس مرض کی، تو اسے سمجھ آ گیا دوبارہ سے، پھر جناب وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اسلام پہ، وہ کار بند ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اختلاف یہاں نہیں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اقرار ہے ہمیں کہ یہاں بھی اختلاف ہے، جیسے وہاں ہوا ہے نا جی، چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کر کے بیٹھتے تھے وہ لوگ، ہیں جی، اس بات پہ بھی مناظرے کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پہ لٹکایا تھا، آپ نے جو روٹی کھائی ہوئی تھی وہ سادے آٹے کی تھی یا میدے والے آٹے کی تھی، ہیں جی، اس بات پہ بھی وہ مناظرے کرتے تھے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارے دور میں بھی ایسا ہے، ہیں جی، ہمارے بھی لوگوں نے یہ مناظرے کیے ہیں کہ مونچھوں میں اگر سفید بال آ جائے تو اس کو کھیڑنا کیسا ہے، اس بات پہ بھی مناظرے ہوئے ہیں، اور یار چلو تم مونچھوں کو صاف کرا لیتے، یہ مناظرہ تو نہ ہوتا، ہیں جی، اس مسئلے پہ تو اختلاف نہ ہوتا۔ جیسے وہ مناظرہ کر رہے تھے اس بات پر، نصرانی آیا صوفیہ کے اندر بیٹھ کر ان کے پادری کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی آٹے کی روٹی کھائی ہوئی تھی، میدا تھا یا دوسرا آٹا تھا، تو عین اس وقت حملہ ہوا ان پر حضرت سیدنا سلطان محمد فاتح ثانی رحمہ اللہ کی طرف سے قسطنطنیہ پر، اللہ تبارک و تعالی نے قسطنطنیہ کی فتح عطا فرمائی۔ اور جس وقت یہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ مونچھوں میں سے سفید بال کو کھیڑنا کیسا ہے، بغداد شریف کی جامع بغداد میں بڑی مسجد، مرکزی مسجد میں، ہیں جی، ایاز صوفیہ بھی ان کا مرکز تھا، ہیں جی، ان کے مرکز کے اندر یہ مناظرہ ہو رہا تھا، بغداد میں جامع بغداد کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا، کس بات پر کہ مونچھوں میں سے سفید بال کو کھیڑنا کیسا ہے۔ عین اسی حالت کے اندر یہ تتاریوں نے حملہ کیا، ہلاکو خان اس کی ٹیم نے حملہ کر کے وہاں پر انہی مولویوں کے گلے کاٹ کے ان کے سروں کے مینار کھڑے کیے انہوں نے، ہیں جی، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنی مرکزیت چھوڑ دینا، یہ مسلمان کی بات نہیں، کوئی بھی ہو اپنی مرکزیت چھوڑ جائے اور مرکز میں بیٹھے کرتا دھرتا لوگ جو ہیں ان کی بھی ترجیحات اس طرح کی ہوں، تو پھر دشمن کو ان پر مسلط کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے موضوعات کیا ہیں، بحث اور مناظرے کس بات پہ چل رہے ہیں، کون سے مسائل کو لے کر الجھ رہے ہیں، ہیں جی، آگے آپ ذرا غور کریں ان مسائل کی، عقائد دینیہ اسلامیہ کے مقابلے میں ضروریات دین کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے، ہیں جی، ان کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں الجھ رہے ہیں یار؟ یہ تو مسئلہ ہے ہی وہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے اختلافی چلا رہا ہے اور آج تک چلا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے سے اگر اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہو تو پھر تو کون ہوتا ہے اس کا حل نکالنے والا؟ بھائی تیرے ذمہ بس اتنا ہے، تو بیان کر دے بھائی، ہم یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک یہ روایت پہنچی ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ روایت پہنچی ہے، ہیں جی، ہم اسے حق سمجھتے ہیں، وہ اسے حق سمجھتے ہیں، بات ختم، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ لیکن یہ ذہن میں رہے، جب مرکزی ایسا ہو، جب مرکزی ایسی ویسی باتوں کو لے کر کے اچھالے، تو پھر امت کا جو نیچے حال ہے نا، وہ جو چھت پہ ہوگا پرنالے کے ذریعے وہی نیچے آتا ہے، بھائی ہے یا نہیں؟ یہاں پر اختلاف جیسے وہاں ہوا نا، ویسا ہی اختلاف یہاں ہوا ہے، لیکن فرق یہ ہے دونوں کے اندر، وہاں بھی فرقہ بندی ہیں نصرانیوں میں، یہاں بھی فرقہ بندی، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، قیامت تک میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اسے کسی کی تکلیف نقصان نہیں پہنچا سکے گی، جتنا مرضی دشمن ان کے پیچھے چڑھ جائیں گے ان کو دینی حق سے ہٹا نہیں سکیں گے، یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے گھر کے اندر چراغ جل رہا ہو، ہیں جی، ایک بندہ ہے وہ دیکھ کے آنکھیں بند کر لے اس چراغ کو، ایک بندہ وہ ہے کہ پھونک مار کے اس چراغ کو ہی بجھا دے، چراغ کو ہی گل کر دے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ایک بندہ وہ ہے جو پھونک مار کے چراغ کو گل کر دے، ایک بندہ وہ ہے چراغ جل رہا ہے لیکن آنکھیں بند کی ہیں، جس نے چراغ اپنا گل کیا نا وہ یہودی اور نصرانی ہیں،
کتابوں کے اندر ہیر پھیر کر دی، عقیدے تک بدل لیے ہیں جی، چراغ گل کر بیٹھے ہیں۔ اب جتنا مرضی زور لگائیں وہ حق پر نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ اس چراغ کی طرف نہ آ جائیں، جب تک کہ وہ کریم آقا علیہ السلام کے دین کو، اسلام کو نہ مان لیں، تب تک وہ حق پر نہیں آ سکتے، حق پر قائم نہیں ہو سکتے۔ رہا معاملہ مسلمانوں کا، ان کے پاس بھی الحمدللہ تعالی جو چراغ میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے لے کر کے اس امت کو دے گئے ہیں، اس امت کو دے گئے ہیں حضور، ہیں جی، وہ چراغ یہ رب تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ کلام پاک الہی ہے، ہیں جی، یہ چراغ جل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، ہیں جی، امت جو ہے وہ آج یہ چاہتی ہے کہ فلموں کے ذریعے اصلاح ہوگی، ڈراموں کے ذریعے اصلاح ہوگی، ڈرامے بنائیں لوگ، ہیں جی، ایک ڈرامہ بنا دیا جناب بے نمازی کا انجام، ہیں جی، وہ جن چمٹ جاتے ہیں، اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھا کے جی اس کے ڈرانے سے لوگ سیدھے ہو جائیں گے، اور اس کے ڈرانے سے لوگ بھی سیدھے تب تک ہوں گے جب تک ڈرامے کا اثر رہے گا، ہیں جی، ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی ہے، آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی۔ اگر پہلا حصہ ہمارا اس امت کا، حضور کے صحابہ کا، تابعین کا، اگر وہ قرآن پڑھ سن کر حق کو قبول کیا انہوں نے، تو یہ امت جو ہے نا، یہ والا حصہ یہ بھی قرآن سن کے سیدھا ہوگا۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلا حصہ قرآن سن کے سیدھا ہو اور آخری حصہ فلمیں دیکھ کے سیدھا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ خام خیالی ہے، یہ بھی ایک گمراہی ہے، ہم نے کسی اور چیز کو اصلاح کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ بہرحال امت کے پاس چراغ موجود ہے، چراغ اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اس کا نور چہاردنگ عالم کو منور کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، امت اس چراغ سے روشنی نہیں لے رہی۔ جس وقت یعنی اس چراغ کا موجود ہونا، اس نور کا موجود ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک وقت آئے گا امت آنکھیں کھول کر اس قرآن سے نور لے گی، امت آنکھیں کھول کر اس قرآن سے فیض لے گی، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنائے گی، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا جھنڈا ایک بار پھر بلند ہوگا، ہیں جی، انشاءاللہ عز و جل پوری دنیا پر جو رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس دین کو غالب کرے گا۔ کوئی گھر کچا یا پکا پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں رہے گا جو جہاں پہ اسلام داخل ہو کر ان سارے گھر کے افراد کو مسلمان نہ کر لے، تب تک قیامت آنے والی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان یعنی نصرانیوں کے درمیان بغض و عداوت و دشمنی قیامت تک کے لیے ڈال دی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے کئی بے دینوں نے یہ استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ جو نصرانی ہیں، عیسائی، یہ قیامت تک رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے ان کے اندر بغض اور دشمنی قیامت تک رہے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ انہوں نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو بھائی یہ ذہن میں رہے، بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ عرف کے تحت بھی کی جاتی ہیں۔ کیسے کی جاتی ہیں؟ عرف کے تحت کی جاتی ہیں۔ جیسے دو مولوی آپس میں لڑ پڑیں تو کہتے ہیں کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں قیامت تک۔ کب تک مہلت دیتا ہوں؟ قیامت تک۔ قیامت تک تجھے مہلت دیتا ہوں، جا تو مجھے لا کے دکھا، پھر تم ہیں جی ڈھونڈ کے دکھا، مجھے یہ حوالہ نکال کے دکھا دوں۔ اب بتائے بھی بندہ پوچھے، وہ بیچارہ 10-12 سال ہی اس کے پیچھے رہ گئے ہیں، جس کو تو قیامت تک کی مہلت دے رہا ہے۔ اتنی لے کے اس نے کرنی کیا ہے مہلت؟ بھائی اتنی مہلت رکھے گا کہاں پہ؟ قیامت تک یہ مہلت دے رہا ہے تو بندہ یہی کہے گا بھی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت تک، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک تو زندہ ہے، تیری زندگی کے آخری دن تک تجھے مہلت دیتے ہیں۔ یہ آپ ایسے سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ تب تک رہیں گے جب تک یہ یعنی کہ زمین آسمان قائم ہیں جی۔ اب اس آیت مبارکہ کو ذرا آپ غور کریں تو کیا خیال ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے زمین آسمان تو ہونے نہیں ہے، زمین آسمان
تو ہونے نہیں ہیں. تو پھر یہ کیوں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ جنت میں تب تک رہیں گے جب تک زمین آسمان قائم ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتی تو داخل ہی نہیں ہوئے ہیں جی، اور جب تک زمین آسمان قائم ہے تب تک انہوں نے رہنا ہے. بھئی یہ تو جائے تب رہے ہیں جب یہ ختم ہوں گے، زمین آسمان سارے ختم ہو جائیں گے پھر جنتی وہاں جائیں گے ہیں جی. تو اس کا بھی تعلق عرف کے ساتھ ہے ہیں جی. عرف جو ہے نا وہ یہی تھا کہ زمین آسمان کبھی ہلتے نہیں، کہیں بھی نہیں جاتے. جیسے لوگ جو ہیں کئی سارے یہ سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ میں، جس نے بھی دیکھا ظاہری بات ہے پیدا ہوا ہے، اس کے دادے نے بھی دیکھا، پردادے نے بھی دیکھا، آگے والی نسلیں بھی اس کی دیکھ رہی ہیں. تو اس طرح کر کے یہ عرف کے طور پر کہا گیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ عرف تھا ان کا. اس طرح کی باتیں کہ دو بھائی جب تک زمین آسمان قائم ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کسی کو مہلت دیتے ہیں، لے بھی قیامت تک تو ڈھونڈ کے دکھا دے مجھے. اسی طرح کر کے یہ بھی ایک عرف تھا. عرف میں ما دامت السماوات والارض اس لیے بولا کرتے تھے کہ مراد اس سے مدت ابد ہوتی تھی کہ ابد الاباد تک. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت والا دن جب آئے گا تو زمین آسمان سارے ختم ہو جائیں گے تو پھر جنتی جو ہے نا داخل بھی نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے ہوں گے ابھی تک جنت میں، تو پھر ان کو یہ کیسے کہا گیا کہ تم تب تک جنت میں رہو گے ہیں جی. تو یہ بات جو ہے نا بالکل ایک دوسرے سے متضاد لگتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ قیامت تک ان کے درمیان دشمنی ڈال دی گئی. قیامت تک سے مراد جو ہے نا وہ یہ ہے جب تک یہ زندہ ہیں، اور یہ زندہ کب تک ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے آنے تک. بس آپ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے سارے نصرانی اور یہودی بھی، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کی تبلیغ سے، ان کے آواز سے مسلمان ہو جائیں گے. باقی جو بچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان فرمائیں گے. آپ کہیں گے کہ اب دو ہی چیزیں ہیں آج کے دور میں نا، کسی پر کافر قوم پر حملہ ہو مسلمانوں کی طرف سے تو ان کے سامنے تین چیزیں رکھی جاتی ہیں. کیا رکھا جاتا ہے؟ تین چیزیں رکھی جاتی ہیں. اسلام قبول کر لیں ہیں جی، یا پھر جزیہ دیں. کیا کریں؟ جزیہ دیں اور ذلیل ہو کر رہیں ہماری حکومت میں. تیسرے نمبر پر اگر یہ دونوں قبول نہیں ہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ اعلان فرمائیں گے دو ہی باتیں ہیں بھائی ہیں جی، یا تلوار ہے یا اسلام ہے، جزیے والی بات نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے دونوں صورتوں میں یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، نصرانی بھی ختم ہو جائے گی. مسلمان ہوتے ہیں تو بھی یہودی نصرانی نہیں بچیں گے، وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس وقت سب کچھ صفایا ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر اسلام ہی ہوگا بس ہیں جی. تو اسلام قبول کرتے ہیں تو بھی ختم دونوں مذہب ہیں جی، تلوار کے لیے تیار ہوتے ہیں تو بھی دونوں ختم ہیں جی. ان کا ایک گروہ ایسا ہوگا جو اسلام قبول کر کے ادھر آ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ شریک ہوگا. جیسے ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر کے اس وقت بے دین ہو جائیں گے ہیں جی، حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے آج کا آپ کسی بندے کو دیکھتے نا، وہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے میں مہدی ہوں. جیسے مرزا قادیانی نے بھی اعلان کیا تھا. آج کل پھر جی ہندوستان کی زمین سے ایک ذلیل کھڑا ہوا ہے شکیل بن حنیف نام کا خنزیر، اس نے اعلان کیا میں امام مہدی ہوں. اور بہت سارا طبقہ لبرل سیکولر کا وہ دھڑا دھڑ اس کے بیعت کر رہے ہیں جی. بہت بڑا فتنہ جنم لے چکا ہے. جیسے ہمارے ماضی قریب کے اندر ریاض گور شاہی سندھ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس نے بھی یہی اعلان کیا تھا. اس نے تو حد کر دی تھی، اس نے کہا تھا کہ چاند میں، اتاروں میں، جہاں کہیں کعبے میں، حجر اسود میں، ہر جگہ میری تصویر لگی ہوئی ہے جی. اور وہ جناب یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ذہن بنا لے نا جی، اسے پھر ہر شے وہی نظر آتی ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، جا کے کہتا جی آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی، مجھے نا بڑی تڑپ ہے مجھے. انہوں نے کہا اچھا پھر ایک رات میرے پاس آنا. تو وہ آیا، انہوں نے شام کے وقت نا اسے بہت زیادہ مرچوں والا کھانا کھلا دیا اور پانی بھی نہیں دیا. اسے کہا کہ رات ساری تو نے پانی نہیں پینا، ایسے سونا ہے جی. رات ساری جیسے کیسے نیند آئی، مرچیں لگیں تو اٹھ بیٹھے، پھوکے شوکے مارے چار، پھر لیٹ جائے، آنکھ لگ جائے، نیند آ جائے. تو صبح کے وقت انہوں نے پوچھا ہاں بھی بتا سنا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا زبردست حال ہے.
انہوں نے کہا بتا پھر کیسی گزری رات؟ اس نے کہا کیسی گزرنی تھی رات؟ ساری خواب میں پانی پانی نظر آیا مجھے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا رات مرچیں لگی ہوئی تھی نا، اس لیے پانی کی تڑپ تھی مجھے، اس لیے ہر جگہ مجھے پانی نظر آیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے بچے جس طرح تجھے رات مرچیں لگی تھی، پانی کی تڑپ تھی، خواب میں ساری رات پانی نظر آیا ہے، ایک دن بھی تو نے حضور کی سچی تڑپ رکھی ہوتی، ساری رات تجھے حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ تو نے جو مجھے کہا تھا وہ جھوٹ کہا تھا، ہاں وہ صحیح نہیں کہا تھا تو نے، بات تیری جو ہے نا وہ غلط تھی کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑی تڑپ ہے حضور کا دیدار کرنے کی۔ تجھے ایک رات پانی کی تڑپ ہوئی ہے، ساری رات پانی تیری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا، ساری رات تو خواب میں پانی دیکھتا رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی تڑپ ہوتی تجھے وہ بھی دکھائی دیتے۔ تو اس لیے آج بھی لوگ جو ہے نا ان کو حق کی تڑپ رکھنی چاہیے، حق کی تڑپ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کو حق دکھائی نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا بندے کو حق نظر نہ آئے، حق سجھائی نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا دے گا بما یصنعون، جو کچھ یہ کرتے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا